صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے، شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی، شہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے۔ پاکستان میں مارشل لا بھی لگے اور ملٹری اور سول حکومتوں نے مخالفین کو کچلنے کی کوششیں بھی کی، ان کو جیلیں بھی کاٹنی پڑی، لیکن اس بار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے، رہنماؤں سے اور عمران خان صاحب سے جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ لڑائی صرف اس بات کی ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی کہ پاکستان اس وقت شدید ترین سیاسی بحران کا شکار ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ فوراً صاف اور شفاف انتخابات ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر ہو، لیکن پی ڈی ایم اور ادارے یہی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہو، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، کیونکہ عوام میں جو شعور آ گیا ہے اور جو پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے، اب یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہو پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکے یا انتخابات میں دھاندلی کر سکے۔ تو اس بار جو تشدد ہوا وہ ہو اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا تشدد تھا، تمام جو ہے وہ قسم کے حربے استعمال کیے گئے اور اب بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو اور ایک دنیا میں ایک تماشا بن گیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اور دشمن ممالک کی نظریں پاکستان کے اوپر مرکوز ہے، اور دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح مسائل میں گرا رہے اور عدم استحکام کا یہ شکار ہو، کیونکہ دشمن کی یہی خواہش ہے، بجائے اس سے کہ دشمن اپنا پیسہ خرچ کرے وہ اس وقت تماشا دیکھ رہا ہے، اور ہماری حکومت اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یعنی وہ بالکل اندھی ہو چکی ہے، اور اپنے عوام کے اوپر اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر اس طرح تشدد حکومت اس وقت کر رہی ہے۔ ان تمام تر واقعات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مخالفین جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ممی ڈیڈی سمجھ رہے تھے یا برگر بچے سمجھ رہے تھے، یا یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پارٹی ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور انہیں آن دی گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ان کو اب یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ جو تشدد ان کے اوپر ہوا اور ہو رہا ہے، اور 25 مئی کو جو ہوا تھا، اور جس طرح انہیں بہادری سے کارکنوں نے مقابلہ کیا، حالانکہ زیادہ تر نوجوان لڑکے اور جن کی عمریں 18 سال سے کم ہے یا 30 اور 18 کے مابین اس سے بھی کم چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہے، اور تو اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے عوام، کیونکہ زیادہ تر نوجوان پر مشتمل ہے پاکستان کی آبادی، اور وہ یہ پختہ ارادہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کرپٹ، ان چوروں اور ان ملک دشمن عناصر جو پاکستان کے مفادات اور ان کے مفادات میں تضاد ہے، اور جن نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ پاکستان اب مختلف مسائل میں گرا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی یا قوم کی ترقی کے لیے جو کچھ چاہیے، جو ٹول کٹ چاہیے، جو مواد چاہیے، جو ریسورسز چاہیے، وہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے اور پاکستانی عوام ہے وہ حقیقی آزادی چھیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مخالفین کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، تبھی تو ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے جو اصل کرتا درتا ہیں یا جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را پاکستان کے اوپر رحم کا ہے، پاکستان کے اوپر ترس کا ہے، یہ دھرتی ماں ہے، اور کہتے ہیں کہ بجا سمجھے جیسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق و نقار خدا سمجھو۔ اب عوام میں سیاسی شعور آ گیا ہے، سیاسی آگہی آ چکی ہے، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سمجھداری اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ عوام میں بہت غم و غصہ ہے، اور اب عوام نے پختہ ارادہ کیا ہے، اب یہ ان کی ضد ہے کہ حقیقی آزادی پاکستان کو ملنی چاہیے۔ 75 سال ہو چکے ہیں، پوری صدی گزر چکی ہے، اور چین چونکہ پاکستان سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے پاکستان سے، اس طرح سنگاپور کو دیکھے وہ کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے، حالانکہ پاکستان سے بہت چھوٹا ہے،
اسی طرح اب اسرائیل کو دیکھیں کہ اسرائیل بھی پاکستان سے چھوٹا ہے اور ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی لاکھوں میں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہو پوری دنیا پہ وہ ہو ان کی ہولڈنگ ہے. تو اس لیے ان دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. اس میں پاکستان کی خیر ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ جب عوام میں سیاسی شعور آ جائے اور ان کو روکنے کی کوشش کی جائے یا اس جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا ردعمل بہت خطرناک ہوتا ہے. اور اس کا یہی حال ہے کہ ایک صاف اور شفاف اور فوراً انتخابات ہو بغیر کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے، وغیرہ جو دوسرا راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور وہ ہے خونی انقلاب، کیونکہ پاکستان اسی انقلاب کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. ترجدون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.